تعدیل کے آپ نے جو اصول پڑھ لیے، ان کے اندر آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ کسی کے اوپر اگر کوئی الزام ہوتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کو حیثیت کیسے دی جائے گی کہ جو اس کے اوپر الزام لگانے والا ہے یا اس کے اوپر بحث کرنے والا ہے تو اس کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے، کیا وہ معتدل آدمی ہے، اعتدال کے ساتھ بات کرتا ہے، یا اس کے اندر شدت ہے، شدت کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے اوپر جرح و تعدیل کرتا ہے، تو ان کے اقوال کو بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بات کہ کسی راوی کے اوپر، جیسے یہاں پہ اہل تشیع کا الزام، یعنی اہل تشیع میں سے ہونے کا راوی کے اوپر الزام آیا، اب یہ سمجھ لیجئے کہ شیعہ ہونا، جب یہ کسی راوی کے اوپر الزام آئے تو اس سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا یہ کافر ہے یا نہیں کافر۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل تشیع کو علل اطلاق کافر کہنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن سی صورت بن جاتی ہے اگر وہی معنی لیا جائے، مطلقاً کا وہی معنی لیا جائے کہ ہر فرد شروع سے لے کے آخر تک، پہلے دن سے لے کے آج تک جس کے اوپر شیعہ کا نام آئے گا، جو اپنے شیعہ ہونے کا اقرار کرے گا، وہ کافر ہے۔ علل اطلاق ان کو کافر کہنا شیعہ کو بہت مشکل ہے۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ شیعہ جو ہیں، یہ اس کی بنیاد رکھنے والے، اس مذہب کی بنیاد رکھنے والا جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا ہے، اور اس کی غرض کیا تھی؟ تخریب اسلام۔ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں میں اسلام ختم کرنے کا بس اس کو جنون سوار تھا، مسلمانوں میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے، اور اس کو جلا وطن جس وقت کیا گیا تو یہ مختلف بلاد کے اندر جا کے مختلف لوگوں کے ذہنوں کے مطابق وہاں پہ ان کو تعلیم دیتا۔ اگر کسی جگہ پہ جا کے دیکھتا کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بہت زیادہ آگے ہیں تو وہاں پہ جا کے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ پھیلانا شروع کر دیتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الوہیت کا قائل کرتا لوگوں کو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہ اللہ بن کے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت علی بن کے زمین پہ آئے۔ اچھا، پھر یہ کہ دوسری جگہ پہ کہیں گئے، وہاں اس نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ والا معاملہ نہیں چل سکتا تو وہاں کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر وحی نازل ہونی تھی، غلطی سے وحی جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گئی، جبکہ نبی جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا تھا۔ اب جو ہے وہ کہیں اور مسلمانوں کے گروہ میں گئے اور وہاں جا کے دیکھا حضرت علی سے محبت ہے، لیکن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الوہیت اور نبوت کو نہیں مانیں گے، تو وہاں پہ جا کے اس نے یہ کہا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، وصی و رسول ہیں۔ تو زیادہ تر اہل تشیع جو ہیں وہ اسی عقیدہ کو رکھتے ہیں جو یہ اس نے وہاں پہ تعلیم دی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعوں میں مختلف طبقات بن گئے۔ شیعوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی ہی خدا کی صفات کو حضرت علی کے ساتھ متصف کر دیتا ہے۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی جو ہے وہ حضرت علی سے افضل کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی وصی رسول اللہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالی نے خلیفہ جو ہے بلا فصل حضرت علی کو بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا۔ تو اب یہ مختلف طبقات ہو گئے، کسی جگہ پہ کوئی، کسی جگہ پہ کوئی، کسی جگہ پہ کوئی، اور شیعوں کے اکابر نے اس بارے میں واضح کیا کہ فلاں آدمی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے تھے، تو وہ اہل تشیع میں سے بھی ایک بڑا طبقہ ان کو کافر سمجھتا ہے، وہ ان کو شیعہ نہیں مانتا بلکہ کہتا ہے یہ اہل تشیع سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور نبیوں سے افضل مانتے ہیں، اہل تشیع میں سے ہی ان کو اپنے سے الگ کر کے کہتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر تیسرا طبقہ جو ہے وہ وصی اور خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یہ ایک بڑا طبقہ